تو میرے مولا نے اس آیت کے ذیل میں جو تفسیر اور تشریح کی تھی وہ میں نے جو بہت پہلے آپ کو بیان کی تھی. کیا فرمایا تھا مولا نے؟ اصبروا علی المصائب والصابروا علی الفرائض والرابطوا علی الائمہ، کہ صبر کرو کس پر؟ مصائب پر، مصیبتوں پر. یعنی وہ کہ جو ایمان لانے والے، وہ شخص کے جو مومن، اسے یہ تینوں کام کرنے ہوں گے. اسے صبر بھی کرنا ہوگا مصائب پر، وَصَابِرُ عَلَى الْفَرَائِض، اور جو خدا نے اس کی ذمہ داریاں لگائیں ان پر بھی اسے استقامت دکھانی ہوگی. اور تیسری چیز وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. تو وہ جو پہلی چیز ہے اصبروا علی المصائب، مصائب پر صبر کرنا، تو یہ واقعاً ایسی چیز مصیبتیں اور مصائب کہ جو ہماری قوم کے لیے کوئی نئی بات نہیں. ابتدائے صدر اسلام کے بعد ہی، رسول کی وفات کے فوراً بعد ہی یہ مسائل شروع ہو گئے. مصائب اور آلام کا ایک سلسلہ جو اس شیعہ قوم پر ڈھائے گئے، اور شیعہ قوم نے پورے صبر کے ساتھ، پورے استحکام کے ساتھ ان مصائب اور ان مصیبتوں کا مقابلہ کیا. اب مثلا چاہے وہ مصائب گزر چکے ہوں، چاہے وہ مصیبتیں اور پریشانیاں حال کی ہوں، یا چاہے وہ مصائب اور سخت ترین مصائب اور سخت ترین پریشانیاں کہ واقعاً دل دہلانے والی روایات اور واقعات سامنے آتے ہیں کہ جو فیوچر میں آنے والی ہیں. بہرحال اس کے اعتبار سے انسان جو ہے اس کی ذمہ داری ہے، مومن کی ذمہ داری کہ وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے. ہمارے گزشتہ کو دیکھ، جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کی ایک تاریخ، اور یہ اس لیے میں آج آپ کے سامنے تھوڑا سا اس کا منظر بیان کر رہا ہوں، ورنہ مقاتل الطالبین وہ کتاب اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو ایسے ایسے مناظر اس کے اندر ہیں کہ واقعاً انسان ان مناظر کو دیکھنے کے بعد، ان مشکلات کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ گویا وہ بہت آرام سے بیٹھا ہوا ہے، گویا وہ جنت کے اندر زندگی گزار رہا ہے. جیسی کہ سختیاں سادات نے اٹھائیں، جیسی کہ پریشانیاں راویوں نے اٹھائیں، جیسی کہ مصائب علویوں نے اٹھائیں، چاہے وہ بنی امیہ کے دور کی بالکل ابتدا کہ جس وقت امیر شام جب پورے طور پر قبضہ کر لیا تھا تو اب ایک مشغلہ یہ اختیار کیا تھا کہ وہ علاقے کے جہاں پر علی کے چاہنے والے ان پر لشکر کشی کی جاتی ہے، ان پر حملے کیے جاتے ہیں، ان کو قتل کیا جاتا ہے، ان کے مال اسباب کو لوٹا جاتا، اور خاص طور پر کوفہ، اس لیے کہ کوفے کے اندر وہ جو زیاد، بہرحال یہ تو میں آگے نکل گیا، زیاد سے پہلے کی بات، جس کا بیٹا ابن زیاد. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بصرے کے اندر حملے کیے، یمن کے اندر حملے کیے. صرف ایک چیز، یمن پر جس وقت امیر شام کے باڈی گارڈ کہ جس کا نام بصر ابن ارقاد، انتہائی خبیث اور انتہائی شقی، اس نے جس وقت یمن پر حملہ کیا تھا اور یمن کے مومنین کے مال و اسباب کو لوٹا تھا، قتل عام کیا تھا، تو ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ اس نے ایک مومنہ کے سامنے اس کے چھوٹے سے بچے کو ہاتھوں میں لے کر ذبح کر دیا تھا. اور یہ وہ منظر تھا کہ اس کی ماں جو ہے صدمے سے نڈھال ہو گئی، اور اسی صدمے میں وہ ماں پاگل ہو گئی. خیر بہرحال پھر یہ بصر ابن ارقاد جس نے اتنے مظالم ڈھائی تھے، مرنے سے پہلے اس کی بھی حالت یہ ہوئی کہ ایسا اس کے سر میں درد ہوا کرتا تھا کہ باقاعدہ یہ سر اپنا دیواروں سے ٹکراتا تھا، اور دیواروں سے ٹکرانے کے بعد، خون نکلنے کے بعد پھر اسے تھوڑا سا چین آ جاتا تھا. بہرحال وہ تو دنیاوی عذاب ہے، اخروی عذاب تو انشاءاللہ اس سے کئی گنا زیادہ. تو چاہے امیر شام کا زمانہ ہو، کوفہ، بصرہ، یمن اور اس قسم کے علاقے، اور پھر چاہے اس کے بعد ہم بنی امیہ کا وہ دور دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر ایسی ایسی صورتحال، مثلا حجاج ابن یوسف کا وہ زندان، اسی کے بارے میں انسان پڑھ لے کہ تو خود اس زمانے میں جو عراق کے مومنین، بلکہ جنرلی ہر عراقی حجاج ابن یوسف کے زندان کے نام سے لرز اٹھتا تھا. اس لیے کہ جس وقت حجاج ابن یوسف کا قلعہ قمع ہوا اور جس وقت اس زندان کو توڑا گیا، تو صرف آپ یہ سمجھ لیجئے اس زندان میں 50,000
مرد جو علوی تھے اور 30,000 خواتین جو علوی تھی اس زندان سے نکلے کہ جن کے لباس اتنے زیادہ خراب ہو چکے تھے, اتنے کہنے ہو چکے تھے کہ تقریباً ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ برہنہ. سوچئے, یعنی 50,000 افراد اور 30,000 مومنات. اس زندان کو توڑنے کے بعد ان کو باہر نکالا گیا, اور اس زندان کی جو باؤنڈری تھی, باقاعدہ باؤنڈری پر فوجیوں کو بٹھایا جاتا تھا, اور ان کے پاس کچھ پتھر ہوتے تھے. ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ یہ چیک کرتے تھے جیسے ہی کوئی قیدی دھوپ سے بچ کر سائے میں آ جائے, دیوار کی چھاؤں میں آ جائے, تو اس کو پتھر مارو. اتنے پتھر مارو کہ بہرحال مجبور ہو کر وہ دھوپ میں آ جائے. تو یہ ظلم کئی عرصے ان کے اوپر جاری رہے, 10 سال 20 سال انہوں نے یہ مظالم سہے. خیر بہرحال جس وقت وہ ملعون حجاج ابن یوسف واصل جہنم ہوا ہے تو وہ بھی بڑی عجیب و غریب ایک داستان ہے. خیر چھوڑ دیجئے, اس وقت چونکہ کم ہے, مجھے کچھ اور باتیں کرنا اور مظالم اور مناظر آپ کے سامنے پیش کرنا. یہ تو صرف آپ کے سامنے ایک اشارہ. اور پھر اس کے بعد بنی عباس کے جو اہل بیت کا نام لے کر آئے, یا لسارات الحسین, حسین کے خون کے انتقام کا نام لے کر ایک مرتبہ انہوں نے لشکر جمع کیا اور اپنے انقلاب کو پروان چڑھایا اور بنی امیہ سے تخت و تاج کو چھینا. لیکن پہلے یہ کہتے تھے کہ حکومت کا حق آل محمد کا, لیکن جب انہیں اقتدار ملا, آئے تھے یہ چھٹے امام کے پاس, لیکن چھٹے امام نے جب ان کا خط دیکھا اور اس خط لانے والے نے کہا کہ میرے خط کا جواب دے دیجئے جو مجھ سے پوچھا جائے گا, تو امام نے اس خط کو, جو شمع جل رہی تھی, موم بتی جل رہی تھی, اس کو دکھایا اور وہ خط جل گیا. کہا یہ ہے تمہارے خط کا جواب. اور پھر جو دوسرے سرکردہ افراد تھے ان تک باقاعدہ میسج پہنچایا. چھٹے امام نے, خبردار ان کے دھوکے میں نہ آنا, یہ لوگ تمہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں صرف اور صرف اقتدار کی خاطر. مولا کائنات کے پاس جس وقت طلحہ اور زبیر آئے تھے تو مولا کائنات نے یہ کہہ کر انہیں رد کر دیا تھا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے اندر حکومت کرنے کا شوق, جستجو پیدا ہو رہی. جو آدمی حکومت کرنے کی جستجو رکھے کہ مجھے حکومت کرنی, مجھے سربراہ بننا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لائق حکومت نہیں ہے. مولا کائنات نے فرمایا تمہارے اس انداز سے پتا چل رہا ہے کہ تم لائق حکومت نہیں ہو, لہذا تمہیں کسی قسم کی گورنری نہیں دی جائے گی. خیر بہرحال, تو کہنے کا مطلب یہ کہ حجاج ابن یوسف کا زمانہ اور پھر اس کے بعد بنی عباس, اور بنی عباس کا یہ طریقہ کہ آل محمد کا حق ہے حکومت کرنے کا. چھٹے امام نے فرمایا ان کے دھوکے میں مت آنا, یہ صرف اقتدار چاہتے ہیں. اور ہوا بھی یہی کہ پہلے تو نعرہ یہ تھا کہ حکومت کرنے کا حق جو ہے وہ آل محمد کا ہے, اور پھر نعرہ آگے چل کر چینج اس طرح ہوا کہ وہ آل محمد کے جن کو حکومت کرنے کا حق ہے وہ یہ لوگ نہیں ہیں, وہ ہم ہیں جنہیں حکومت کرنے کا حق ہے, ہم ہیں جو آل محمد. اور پھر اس کے بعد جو مظالم کی ابتدا کی ہے بنی عباس, تو میں اکثر ایک شعر پڑھا کرتا ہوں شاعر کا جس نے انہی حالات اور مظالم کو دیکھ کر یہ کہا تھا, واللہ ما فعلت امیۃ فیہم اعشار ما فعلت بنو العباس, کہ بنی امیہ نے علویوں پر جو مظالم ڈھائے وہ ان مظالم کا 10% بھی نہیں ہے جو مظالم بنی عباس نے شیعوں پر ڈھائے. اور اس کے مناظر میں آپ دیکھیں, خود ہارون رشید کہ جو اتنی زیادہ بڑی حکومت کا مالک ہو گیا تھا کہ اپنے محل کی چھت پر چڑھ کر باقاعدہ سورج کو یہ کہا کرتا تھا, اے سورج ڈوب جا, لیکن کہاں جائے گا, آخر کو میری سلطنت سے تو باہر نہیں نکل سکتا. اس لیے کہ مشرق میں, اس لیے کہ یورپ میں ہر طرف جو ہے وہ اسلامک حکومت قائم ہو چکی ہے. اور ہارون رشید وہ ہے کہ اسے نیند نہیں آتی تھی رات کو چین سے کہ جب تک اپنے سامنے کسی علوی کو باقاعدہ لایا جاتا تھا, اس کے ہاتھ کو پاؤں کو مثلاً کاٹا جاتا تھا, اور جب وہ خون میں تڑپتا تھا تو اسے ایک مزہ آتا تھا, اسے ایک لطف آتا تھا, اور اس کے بعد یہ سونے کے لیے جاتا تھا.
یہ تاریخ ہے جو ہماری تاریخ، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، چھنبے کی بات نہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ ایک سعودی پرنس ایسا تھا کہ جو جیل میں سزائیں دی جاتی تو باقاعدہ وہ سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے، وہ کیمرہ جو تھا نصب ہوتا تھا، اور جو قیدیوں کو سزائیں دی جاتی تھی، ہنٹر مارے جا رہے ہیں، ناخن اکھیڑے جا رہے ہیں، برہنا کر کے مثلاً پانی ڈالا جا رہا ہے، کتوں کو چھوڑا جا رہا ہے، وہ ساری فوٹیجز جو ہے وہ اس کو دی جاتی تھی کہ صاحب آج جو ہے یہ ہوا. تو یہ خبر آئی تھی، باقاعدہ وہ رات کو سونے سے پہلے وہ فوٹیج لگاتا تھا، ان مظالم کو دیکھتا تھا اور پھر چین کی نیند سو جاتا تھا. تو اس زمانے کے بھی ظالم موجود ہیں، اس زمانے کے اندر بھی ظالم موجود. تو اب بنی عباس اولاد امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، جناب عبداللہ ابن محض اولاد امام حسن سے ہیں، ان کو ایک گھر کے اندر قید کر دیا جاتا ہے. اور اس طریقے سے میں کس طرح سے پڑھوں، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. بھائی اگر ایک ویگن ہو کہ جو بھری ہوئی ہو اور آپ کو 1 گھنٹے کا سفر اس میں کرنا پڑ جائے کھچا کھچ بھری ویگن سے، تو انسان کا سانس گھٹنے لگ جاتا. اس ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر کئی قیدیوں کو ڈال دیا گیا تھا. اور میں کس طرح بیان کروں کہ ان قیدیوں کو اجازت نہیں تھی کہ اپنا بول و براس رفع حاجت باہر جا کر کرے، لہذا وہ قیدی اسی قید خانے کے اندر مجبور ہے انسان، اور اس کی وجہ سے جراثیم پھیلتے تھے، اور جراثیم اس طرح پھیل گئے تھے کہ ان کی کھالیں جو ہیں وہ باقاعدہ گلنے اور سڑنے لگ گئی تھیں، اور آخر میں آزاد بھی نہیں کیا. اسی کمرے کو ان مومنین کے اوپر باقاعدہ توڑوا دیا گیا اور سب کے سب اس کے اندر دب کر شہید ہو گئے. تو چھوٹے چھوٹے منظر ہیں مقاتل الطالبین، اگر آپ اٹھا کے دیکھیں آپ کو مل جائیں. یا مثلا ضرورت پڑی کہ صاحب بغداد کو رینوویٹ کیا جائے گا، بغداد کو دوبارہ سے بنایا جائے گا، دوبارہ سے تعمیر کی جائے گی. بغداد کی تعمیر ہوگی، حکم شاہی آ گیا کہ دیکھو بغداد کی تعمیر ہوگی، لیکن جس گارے سے اس کی تعمیر ہوگی اس گارے میں جو پانی ملایا جائے گا تو خبردار پانی ملانے کی ضرورت نہیں ہے. پانی ملانے کی ضرورت نہیں تو پھر کیا کیا جائے گا؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. واللہ جو خون کا دریا جو ہے شیعت نے جہاں سے شیعت ہو کے آئی، کہا کہ ایسا کرو. علویوں کی میں بات نہیں کر رہا، ابھی تک میں نے کس کی بات کی؟ علویوں کی بات کی. علوی وہ کہ جو علی کو ماننے والے. کہا نہیں، جو سادات ہیں اللہ اکبر ان کو گرفتار کرو اور ان کی گردنیں کاٹو اور ان کا خون جمع کرو، اور جب خون جمع ہو جائے تو اس خون سے گارا بناؤ اور اس خون کے ذریعے سے پھر عمارتوں کو کھڑا کرو. سنیے گا، گرفتاری کی گئی، بہت بڑی تعداد میں سادات کو گرفتار کیا گیا اس لیے کہ گارا ان کے خون سے بنانا. رپورٹ آئی خلیفہ ملعون کو کہ جو سادات ہم نے گرفتار کیے ہیں اتنا خون ہمیں مل چکا ہے کہ جو گارے کے لیے انف تھا. اب جو ہے بہت سارے یہ لوگ بچے ہوئے ہیں، ان کو کیا کیا جائے؟ کوئی بات نہیں، جو ستون تم بنانا تو ان سب کو ایک ایک کر کے ستونوں کے اندر چنتے جانا. سننا عزیزو بہت آسان. ہم ذرا سی بات پر پریشان ہو کے کہتے ہیں مولا آپ کیوں ظہور نہیں فرماتے؟ ان چیزوں کو اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ ذہن میں رکھیے، سب کچھ ہو گیا، زبانیں کٹ گئیں، ہڈیاں چنوا دی، خون گرا دیا، لیکن اپنے عقیدے سے نہیں ہٹے، اپنے عقیدے پر باقی رہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو زمانہ آگے بڑھ رہا کہ خدا ہر ایک کو محفوظ رکھے، اس کی عزت کو، اس کی جان کو، اس کے مال کو. لیکن اگر مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اجل علی ظہورک، امام زمانہ پر عقیدہ بہت آسان ہوتا، لیکن گھر جل جائے، بیٹا قتل ہو جائے، بچیوں کی عزتیں لٹ جائیں اور کچھ نہ ہو، اس وقت انسان کے دل سے آ نکلتی ہے مولا کب آئیں گے؟ یہ شکایت ہے، مولا کب آئیں گے؟ تو بہرحال اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ پس منظر کو یاد رکھیے گا، اپنی گزشتہ تاریخ کو یاد رکھیے گا. اور پھر ہڈیوں کے اندر کہا
ستونوں کے اندر کہا کہ ان کو آزاد نہ کرو، اب ان کو ستونوں کے اندر چن دو. یہ نہیں کہا کہ ان کو قتل کرو پھر ستونوں کے اندر، نہیں، زندہ پکڑو، زندہ پکڑو اور اس کے بعد اسے ستون کے اندر چنو. اب وہ کس طریقے سے تڑپ تڑپ کے پیاس سے بھوک سے وہ سید مرتا ہوگا، وہ سید شہید ہوتا ہوگا. بس آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہ ایک جو میسن تھا یہ کام کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک 8-10 برس کا سید بچہ ہے اور اسے جو ہے مثلا اس نے اس بچے کو دیکھا، 7-8 برس کا بچہ، 8-10 برس کا بچہ رہا ہوگا. اس کے دل میں ترس آ گیا، رحم آ گیا، اور اس نے یہ کیا کہ اس کے سانس لینے کے لیے، اس لیے کہ سوچیے اس بچے کی بھی حالت کیا ہو رہی ہوگی نا جب اینٹیں چنی جا رہی ہوں گی. اس نے سانس لینے کے لیے ایک جگہ چھوڑ دی اور کہا کہ اے صاحبزادے، میں اس وقت تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن تم رات تک انتظار کرو. کوئی بچہ اگر ایک کمرے میں اندھیرے میں بند ہو جائے، یہی اس کے لیے بڑی قیامت ہوتی ہے. اور وہ بچہ کھڑے ہو کر رات بھر انتظار کرے گا، چھوٹی سی جگہ ہے جہاں سے سانس لے سکتا ہے. بس ایک مرتبہ اس میسن نے کہا کہ میں ابھی تو کچھ نہیں کر سکتا، اتنی جگہ میں چھوڑ دوں گا، سانس لیتے رہنا، رات کو آؤں گا تو تمہارے لیے کچھ کروں. رات کو آیا، آنے کے بعد بہت خاموشی کے ساتھ اینٹوں کو الگ کیا، اس بچے کو باہر نکالا، سید بچے کو، اور اس کے بعد کہا کہ اے بیٹا، تیرے ہی جیسا میرا بیٹا، اور مجھے تجھ پر ترس آ گیا، لیکن میں تجھ سے صرف ایک گزارش کرتا ہوں کہ اب کبھی پلٹ کر بغداد نہ آنا. کب کہہ رہا ہے؟ رات کی تاریکی ہر طرف پھیل چکی، اب کبھی بغداد نہ آنا. اس لیے کہ اگر خلیفہ کو پتا چل گیا، امیر کو پتا چل گیا، گورنر کو پتا چل گیا تو مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، میرے گھر والوں کو بھی قتل کر دیا جائے گا. لہذا مجھ سے یہ وعدہ کر کہ دوبارہ کبھی نہ آنا. بچے نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں، لیکن ایک میری بھی تجھ سے گزارش، ایسا کر کے میرے تھوڑے سے بال کاٹ دے اور یہ بال کاٹ کر میری ماں کو پہنچا دے، میری ماں کو پہنچا دے اور اس کو دکھا دے کہ اس کا بیٹا سلامت ہے. کہ ٹھیک، بتا دیا کہ میں کہاں رہتا ہوں. صبح کو پہنچا محلہ بنی ہاشم، اس گھر پہ پہنچا، ایک ماتم، اور ہر گھر سے ماتموں کی صدا، اس لیے کہ ہر گھر سے مردوں کو اٹھایا گیا، رونے پیٹنے کی صدائیں، اس گھر سے بھی رونے پیٹنے کی صدائیں. اس میسن نے ایک مرتبہ پوچھا کہ ایسا ایسا ایک بچہ تھا، کہا ہاں. اس بچے کی ماں ہے؟ ہاں. بچے کی ماں کو بلایا گیا، بچے کی ماں آئی، روتی پیٹتی، اور پھر اس میسن نے یہ چپکے پوری داستان سنائی اور اس بچے کے بال ثبوت کے طور پر دیے کہ یہ ہیں تیرے جگر گوشے کے بال، لیکن اتنا سن لے کہ اب وہ دوبارہ بغداد میں کبھی آئے گا نہیں. ماں کو پتا ہے کہ اب میرا بچہ دوبارہ آنے والا نہیں ہے، لیکن اتنی خوش ہو گئی کہ جیسے عید کا چاند نکل آیا. یہ ہے تاریخ، یہ ہے تاریخ شیعوں کی کہ جس سے گزر کر آئے. بنی عباس کے مظالم، کون کون سے منظر انسان بیان کرے، کیسی کیسی سختیاں، کیسی کیسی مصیبتیں. بس صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو امام نے فرمایا فَاصْبِرُوا عَلَى الْمَصَائِبِ، مصائب پر اور مصیبتوں پر صبر کرنا، اس لیے کہ یہ سلسلہ پھر رکا نہیں ہے. بغداد، بصرہ، کوفہ، عراق، وہاں کی بات نہیں ہے، پھر یہ سلسلہ ہندوستان کی جانب بھی آیا. بر صغیر میں بھی بڑے قتل کیے گئے، چاہے وہ اورنگزیب کے زمانے میں کیے گئے ہوں، چاہے وہ محمود غزنوی کے زمانے میں کیے گئے. حتیٰ یہ کہ ازبک، آذربائیجان، ازبکستان جسے آپ کہتے ہیں، آذربائیجان، ازبکستان میں شدید شیعت کے خلاف زہر اگلا جاتا تھا، اور
افغانستان میں اس طرح سے شیعوں کو قتل کیا، ان کے گھروں کو جلایا گیا کہ افغانستان سے جب شیعہ مہاجرت کر کے، جن میں بہت بڑی تعداد سادات کی بھی تھی، مہاجرت کر کے جب ہندوستان آئے تو چونکہ دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، یہ سنا ہوگا نا آپ نے، تو اتنے برے انہوں نے حالات دیکھے تھے کہ وہ کمیونٹی کے جو اس وقت میرے سامنے اکثریت میں بیٹھی خوجہ کمیونٹی، وہ جانتی کہ افریقہ میں جو وہ ایک خون خرابہ ہوا تھا، وہ جو لوٹا گیا تھا، اس کے اثر ابھی تک خوجہ کمیونٹی پر ہے. لہذا ایک عرصے تک خوجہ کمیونٹی کرائے کے گھر میں تو رہتی تھی لیکن مکان خریدتی نہیں تھی. میری تائید کریں گے انشاءاللہ جو یہاں پر خوجہ کمیونٹی سے متعلق افراد بیٹھے ہیں، اس لیے کہ ڈر یہی تھا، خوف یہی تھا کہ افریقہ میں اتنی ہم نے جائیدادیں بنائیں، اتنا کچھ کمایا، اتنا کچھ بنایا، اور ایک دو دن کے اندر سب کا سب ریون ہو گیا، سب کا سب لوٹ لیا گیا. لہذا وہ ایک جو مینٹیلٹی تھی وہ بنی ہوئی تھی. بہت عرصے کے بعد پھر خوجہ کمیونٹی نے اپنے اعتبار سے چیزوں کو، املاک کو خریدنا شروع کیا. یہ میں نے کیوں کہا؟ یہ میں نے اس لیے کہا کہ افغانستان میں، ازبکستان میں اس طرح سے کاٹا گیا ہے، اس طرح سے جلایا گیا کہ جب یہ مومنین ہجرت کر کے ہندوستان کی جانب آئے، کہ اس زمانے میں ہندوستان کے حالات مومنین کے لیے بہرحال اتنے خراب نہیں ہوئے تھے، تو باقاعدہ اتنا شدید تقیہ، اتنے ڈرے اور سہمے ہوئے تھے کہ حتیٰ اپنی اولادوں کو بھی نہیں بتاتے تھے کہ ہمارا مذہب کیا ہے. اپنی اولادوں کو بھی نہیں بتاتے تھے کہ تم سادات میں سے ہو، تم اہل بیت کے خاندان سے تعلق رکھتے ہو. لہذا ایک پروسیس، ایک تاریخ کا ایک اور منظر سامنے آتا ہے، چھوڑ دیجئے اس کو. علامہ یعنی شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری مجالس المومنین راجو صاحب کا، کہ جو بہت بڑے مجاہد گزرے، ان کی زندگی کو آپ انشاءاللہ اگر آپ کو یہ کتاب مل جائے دیکھ لیجئے گا تو پوری ہسٹری آپ کو مل جائے گی. شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری، انہوں نے جو راجو صاحب کا تذکرہ کیا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس لیے کہ ہوا یہ، وہ شخص مومن ہے، اس کے آباء و اجداد سادات، لیکن ماننے والا کسی کو اور کا، نماز پڑھ رہا ہے کسی اور طریقے سے. تو پھر یہ جو راجو تھے، بہت بڑے مجاہد، انہوں نے دوبارہ سے روایت کی اور سمجھایا اور ایک تحریک چلائی اور بتایا کہ تم لوگ سادات ہو، تمہارا مذہب یہ نہیں ہے، تمہاری فقہ یہ نہیں. تو یہ اس طرح کا سمجھ لیجئے کہ دہشت کا عالم ان مہاجرین پر کہ جو ان علاقوں سے ہندوستان میں آ رہے ہیں، اور پھر ہندوستان میں بھی اس کے بعد کیا کچھ ہوا اور اب تک کیا کچھ ہو رہا. یہ ساری باتیں میں نے صرف اس لیے بتائی تاکہ آپ کو تاریخ کے وہ مناظر کسی حد تک، میں نے بتایا بہت، ایک جسے کہنا چاہیے نا، وہ کہا جاتا ہے آٹے میں نمک کے برابر، اس سے بھی کم میں نے آپ کو بیان کیا، ورنہ کیسے کیسے عجیب و غریب واقعات. تو اگر خدا نہ خواستہ پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، سب کچھ قربان ہو جائے گا، لیکن علی اور اولاد علی کے در سے ہم نہیں ہٹیں گے. اگر یہ ہٹ گئے، مسئلہ ختم ہو گیا، پھر تو سب کچھ گیا، پھر تو ہار گئے. بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے تقیے میں ضرور جائیں گے، لیکن اولاد علی اور اہل بیت کے در سے زبانیں کٹوا دیں گے، گردنیں کٹوا دیں گے، اس سے ہٹنے والے ہم نہیں ہیں. بس اب آخری بات، اور آپ کی زحمتوں کو میں تمام کروں گا، اور اسی آخری بات جو آخری کے ایک دو دن رہ گئے ان میں اس موضوع کو بیان کرنا، اور وہ یہ کہ انسان جب بہت پریشانی کے اندر، ایک ماں ہے جو بہت پریشانی میں ہے، غریب ہے، کچھ کھانے کو نہیں ہے، کچھ پینے کو نہیں ہے، لیکن بچہ جو ہے میڈیکل کالج میں پڑھ رہا، تو ایک ماں کو امید ہوتی ہے، ایک ڈھارس ہوتی ہے کہ آج پریشانی ہے، آج مشکل ہے، لیکن کچھ سالوں کے بعد پھر میری یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. کب؟ کہ جب میرا بچہ ڈاکٹر بنے. ایک چیز جو بہت اہم اور جسے ہمیشہ دلوں کے ساتھ لگا کے رکھنا ہے، وہ ہے ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام.
کی امید صدر اسلام میں رسول خدا نے دی، اور جس کی امید ہر زمانے میں ہر امام نے دی کہ پریشان نہ ہو، گھبراؤ مت، وہ آنے والا جب آئے گا تو کیا ہوگا انشاءاللہ آگے چل کر جو میں نے بیان کرنا ہے وہ علامات کو بیان نہیں کرنا، اس زمانے میں حالات کیا ہوں گے وہ بیان نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ اکثر بیان ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بیان کرنا ہے کہ جب ظہور ہو جائے گا، جب حکومت قائم ہو جائے گی تو پھر کس طرح سے نعمتیں برسیں گی، کس طرح سے برکتیں آسمان سے نازل ہوں گی، زمین اپنے خزانوں کو اگلے گی۔ وہ ایک منظر جو بہت کم بیان کیا جاتا ہے، علامتیں بیان ہو گئی، سفیانی کے نام سے مثلا ڈرا دیا گیا، جو ہونا ہے بہرحال جو حتمی علامتیں ہیں وہ تو ہونا ہے کہ جو آپ نے توقی میں بھی سن لیا تھا، لیکن یہ امید ہے کہ دنیا بدلے گی، وہ وقت آئے گا کہ پھر چاہے پاکستان ہو، چاہے خلیجی ممالک ہو، چاہے کہیں بھی ہو، آپ اطمینان کے ساتھ سجدگاہ رکھ کر نماز پڑھیں گے۔ آپ کو نہیں اندازہ کہ واقع جب انسان جاتا ہے اور کہیں پر نماز کا موقع آ جاتا ہے، کوئی کچھ نہ بھی کہے مومن گھبرا رہا ہوتا ہے۔ روایت کا جملہ ہے کہ جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا تو وہ گھبرائیں گے اور تم سرخ روح ہو کے پھرو گے۔ یہ وہ امید ہے کہ جسے باقی رکھنا ہے، اس لیے کہ وقت تو تقریباً ختم ہو رہا ہے ٹائم کے اعتبار سے، لیکن چونکہ دیر سے مجلس شروع ہوئی ہے، انشاءاللہ میں آپ سے اجازت مانگوں گا 2 روایتیں فقط آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ہمارے اور آپ کے 5ویں امام ایک خاتون ہے بڑی باعظمت، نام آپ نے سنا ہوگا حتماً، لیکن یہ تاریخ شاید آپ نے نہ سنی، جناب ام ہانی، کہ جو بہن ہیں مولائے کائنات کی۔ یہ وہی باعظمت خاتون ہیں کہ جن کے گھر سے رسول خدا معراج پہ گئے تھے، اور یہی وہ باعظمت خاتون ہے کہ جو انتہائی طویل العمر، سقیفے کو انہوں نے دیکھا، مولا کی حکومت کو انہوں نے دیکھا، کربلا کو انہوں نے دیکھا، کربلا کے بعد کے حالات کو انہوں نے دیکھا ہے، 5ویں امام کے زمانے تک۔ مرتبہ یہ جناب ام ہانی بوڑھی ہو چکی ہیں، کمر جھک چکی ہے، عصا ٹیکتی ہوئی 5ویں امام کے سامنے آتی ہیں۔ امام نے پوچھا یا اماں، عین سے، یا اماں کیف حال، آپ کے حال کیسے ہیں؟ پوچھتا نا انسان کے حال چال کیسے ہیں۔ جناب ام ہانی فرماتی یا ابنا رسول اللہ، سوائے غموں کے، سوائے مصائب کے میں نے کچھ اور نہیں دیکھا۔ امام مسکرا کے جواب دیتے ہیں لو ادرکتی لقرت عینیک، لیکن اے اماں جان اگر آپ ہمارے اس قائم کا زمانہ دیکھ لیں تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ ایک اور منظر، ہمارے اور آپ کے 7ویں امام، امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بھائی جناب علی ابن جعفر رضوان اللہ علیہ، بہت جلالت والی شخصیت، بہت باعظمت شخصیت، بھائی ہیں حالانکہ 7ویں امام کے، امام کا بھی احترام کرتے ہیں، اور پھر جو امام کے فرزند ہیں ان کا بھی احترام کرتے ہیں، اور پھر جو ان کے فرزند ہیں 9ویں امام، ان کا بھی احترام کرتے ہیں، اور 9ویں امام کا تو احترام ایسے کرتے ہیں۔ کون ہے 9ویں امام؟ امام محمد تقی علیہ السلام۔ میں کبھی کبھی پوچھ لیتا ہوں تاکہ آپ کے اذہان جو ہے متوجہ رہیں، امام جواد، درود پڑھ دیں اچھے انداز میں۔ امام نہم، ان کی احترامی میں، ان کا احترام اس انداز میں کرتے ہیں کہ اپنے امامے کا تحت الحنک جو ہے وہ کھول کر 9ویں امام کی جوتیوں کو صاف کیا کرتے ہیں، خود امام زادے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ دیکھیے بعض اوقات
ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے سادات کا احترام. تو سادات کا احترام صرف غیر سید پر نہیں ہے, ایک سید کے لیے بھی ضروری ہے کہ سید کا احترام کرے. یہ نقطہ ذہن میں نہیں رہتا سادات کے کہ غیر سید ہمارا احترام کرے. بھائی غیر سید کے لیے تو ہے احترام, لیکن جب مسئلہ سیادت کا ہے, خون رسول کا ہے, تو خون رسول اس سید کے بھی بدن میں ہے. تو سید پر بھی لازم ہے, لازم بمعنی استحباب, کہ وہ سید کا احترام کرے. تو یہ امام زادے ہیں اور اپنے امامے کے تحت الحنک کو کھولتے ہیں, نوے امام کے نالین کو صاف کرتے ہیں. ان کا جب انتقال ہوا, ان کو اریز نام کی جگہ کہ جو مدینے میں, اس میں دفن کیا گیا کہ جہاں پر سادات کی قبریں تھیں. سن 2003 تک ان کی قبر موجود تھی, ایک مسجد کے احاطے میں تھی. سن 2003 کے بعد اس مسجد کو ڈھایا گیا, ان کی قبر کو بھی ڈھایا گیا. اور جس وقت ان کی قبر کو خراب کیا جا رہا تھا, تخریب کیا جا رہا تھا, تو ان کی لحد جب نمودار ہوئی تو ان کا جسم بالکل تر و تازہ تھا. اس موقع پر جس آدمی نے, جس شخص نے ان کے اس جسم کو اس تر و تازگی کے ساتھ دیکھا تھا, میں نے جن سے اس بات کو آپ کے سامنے نقل کیا ہے, ان عالم نے اس آدمی سے یہ واقعہ سنا. یعنی جس نے خود دیکھا تھا اس بدن اطہر کو تر و تازہ, انہوں نے ان عالم کو بتایا اور ان عالم سے میں نے سنا اور میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. یعنی آپ کے لیے بھی تقریباً 2 ہی واسطے اس روایت کے درمیان. تو اب اتنا جلیل القدر ان کا مرتبہ, یہ ایک مرتبہ 7ویں امام کے پاس آئے اور وہی بات کہ جو تقریباً جناب ام ہانی نے کی تھی, انہوں نے بھی بیان کی. اور پھر سوال یہ کر لیا, فرزند رسول یہ تو بتائیے کہ جب اس کی حکومت پا برجا ہو جائے گی تو پھر کیا حالات ہوں گے؟ 7ویں امام نے جواب دیا, عقولکم تضعف عن فہمہ واحمالکم تضیق عن حملہ. کہ جو کچھ اس زمانے میں ہوگا, جو عروج, جو ترقی, جو برکتیں ہوں گی, تمہاری عقلیں ضعیف ہیں. کس کی بات کر رہے ہیں؟ کہ تمہاری عقلیں ضعیف ہیں کہ اس عظمت کو سمجھ سکیں, اور تمہارے اذہان اس بات سے تنگ ہیں, یعنی کوتا ہیں کہ وہ ان عظمتوں کو حمل کر سکیں, اپنے اندر رکھ سکیں, مظروف بنا سکیں. یعنی امام کا جو زمانہ ہوگا وہ زمانہ ہوگا ترقی کا, ہر اعتبار سے ترقی, مادی اعتبار سے ترقی, مانوی اعتبار سے ترقی, ہر اعتبار سے ترقی کا وہ زمانہ ہوگا کہ امام فرماتے ہیں گویا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اگر میں نے بتا بھی دیا تب بھی تم اس عظمت کو سمجھ نہ سکو گے. تو جس طرح آپ اس امید پر کہ ظلم کا نظام ختم ہوگا, عدل و انصاف کا نظام اس یوسف زہرا کے پرچم تلے قائم ہو جائے گا, تو خود وہ یوسف زہرا بھی تو انتظار کر رہا ہے نا. یوسف زہرا کس چیز کا انتظار کر رہا؟ ملا علی تبریزی علیہ الرحمہ, صاحب مکاشفات, وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عالم کشف میں اپنے زمانے کے امام اس مقام اور اس دروازے پر کھڑا ہوا دیکھا, آقا حسین کے حرم کے, کہ جس دروازے کے بعد ذریح مبارک آتی. میں امام کے قدموں میں گر گیا. امام نے میری جانب روتے ہوئے دیکھا. میں نے کہا مولا, یہ جو آپ نے زیارت ناہیہ فرمایا
کہ یہ مظالم وہ تھے، لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكُمْ الدَّمْ بَدَلَ الدُّمُوعِ، کہ یہ مصیبتیں اور مصائب وہ تھے کہ جس پر آنکھیں آنسوؤں کے بجائے خون بہانی چاہیے۔ میں نے پوچھا مولا کیا یہ وہ منزل تھی کہ جس وقت اکبر کے برچھی لگی تھی؟ اس لیے کہ اکبر کے برچھی لگ جانا، حسین کی بینائی کا چلے جانا اور ایڑیاں رگڑتے ہوئے اکبر کو دیکھنا کا بے شک اکبر کا جانا بڑی مصیبت ہے۔ لیکن جن مصائب کی میں بات کر رہا ہوں یہ مصائب وہ ہیں کہ اکبر سن لے تو میرے ساتھ بیٹھ کر گریا کرے۔ اچھا مولا کیا یہ قاسم کی مصیبت ہے کہ آپ نے خود فرمایا تھا میرا سلام ہو اس شہید پر کہ مرتے وقت جس کی دائنی جانب کی پسلیاں بائنی جانب کی پسلیوں میں گھس گئیں؟ حسین کا لاشا بھی پامال ہوا ہے نا، قاسم کا لاشا بھی پامال ہوا، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے حسین کا لاشا شہید ہونے کے بعد پامال ہوا اور قاسم کا لاشا اس وقت پامال ہو رہا تھا جب قاسم شہید نہیں ہوئے تھے۔ کہ مولا قاسم کی مصیبت بے شک قاسم کی مصیبت، قاسم کا مرنا، قاسم کا شہید ہونا بڑی مصیبت ہے، لیکن جس مصیبت کی میں بات کر رہا ہوں قاسم آ جائے تو میرے ساتھ گریا کرے۔ اب ملا علی تبریزی سوال کرتے جا رہے ہیں، آخر سوچ کے پھر کہا اچھا پھر یقیناً یہ غازی عباس کی مصیبت ہوگی، یقیناً یہ غازی عباس کی مصیبت ہوگی۔ کہا کہ بے شک عباس جیسے جری کے بازوؤں کا کٹ جانا، اور عباس نے یہ کہا تھا نا پڑھنے والے جب میری مصیبت پڑھا کر تو یہ ضرور پڑھا کر، عباس کے حکم کی وجہ سے پڑھ رہا کہ ہر سوار جب زمین پر گرتا ہے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ سوچ جب میں گرا ہوں گا، جب میرے بازو کٹے ہوئے تھے میں کہوں گا مولا اجازت دیجئے میں سوچ رہا ہوں جس کے بازو کٹے ہو تو پھر وہ رخسار کا سہارا لے۔ بے شک عباس کی مصیبت بڑی، عباس کی مصیبت بڑی، لیکن جس مصیبت کی میں بات کر رہا ہوں عباس نے سنا تو میرے ساتھ بیٹھ کر عباس گریا کریں گے۔ اس کے بعد ملا علی تبریزی نے آخری نام لیا، مولا کیا پھر یہ آپ کے جد حسین کی مصیبت ہے؟ حسین کے جو جنگ لڑ رہا ہے، بڑھ بڑھ کر حملے کر رہا ہے، یزیدی فوجی یہ کہتا ہے واللہ میں نے کسی کی ایسی شجاعانہ جنگ نہیں دیکھی جس نے صبح سے لے کر عصر تک اپنے جوانوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کے لاشوں کو اٹھایا ہو اور جنگ لڑ رہا ہو کہ جب مارا جائے گا تو اس کے پیچھے اس کی بیویوں کے خیمے ہیں جن کو تاراج کیا جائے گا، لیکن حسین کی جنگ میں نے کسی قسم کی کمی نہیں دیکھی۔ تو مولا کیا یہ آقا حسین کی مصیبت ہے؟ فرمایا بے شک میرے جد حسین کی مظلومیت بہت بڑی ہے، جس مصیبت پر میں گریا کر رہا ہوں وہ مصیبت وہ ہے کہ میرا جد حسین آ جائے تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر گریا کرے۔ بس اب صبر کا یارہ نہ رہا، ملا علی تبریزی نے ایک مرتبہ واسطہ دے کے کہا مولا پھر بتا دیجئے وہ کون سی مصیبت ہے؟ سنیے گا امام زمانہ فرماتے ہیں وہ مصیبت تھی کہ جب میری جدہ جناب